ناظرین، خوف کا تعلق ہمیشہ سے انسانوں کے ساتھ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اونچائی سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ اندھیرے سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ چوہے سے چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، اور کچھ لوگوں کو ہوائی جہاز کا سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج کے اس ولاگ میں طبی ماہرین اور ماہرین نفسیات نے جو اس کا جائزہ لیا ہے اور مختلف قسم کے خوف، جس کو فوبیا کہتے ہیں، انہوں نے 10 ان کی جو قسمیں ہیں وہ بیان کی ہیں۔ ان کو بڑے سادہ اور عام فہم الفاظ میں آج کے اس ولاگ میں پیش کیا جائے گا۔ میں ہوں اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ ان ولاگز کو بہت دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور ان پر اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جو مختلف قسم کے جو میں نے خوف بیان کیے ہیں، ہر کسی کو کسی نہ کسی طرح کا خوف ہو سکتا ہے اگر ہم جائزہ لیں، اور طبی ماہرین نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے۔ اس میں ماہرین نفسیات نے اپنی رائے دی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو مختلف قسم کے انسانوں کو خوف ہوتے ہیں، انہوں نے 10 قسم کے خوف جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر ان کا حل کیا ہے۔ اگر کوئی اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو خوف، یا جسے فوبیا کہتے ہیں، اس میں شدید قسم کا اضطراب ہو سکتا ہے، جس کو انگزائٹی کہتے ہیں۔ اس میں سانس لینا مشکل ہو سکتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بعض اوقات جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے، کہ کسی صورت میں جو ہے وہ سر چکرانا بھی ہو سکتا ہے، یا متلی کی جو ہے وہ شکایت وہ بھی ہو سکتی ہے، اور پسینہ آنا شروع ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور جن لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی وہ شاید اس کو مذاق میں لیتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ چیز سے، ایک کیڑے مکوڑے سے یا ایک چوہے سے آپ ڈر رہے ہیں۔ لیکن جو شخص اس چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے اس کو واقعہ ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسے یہ مسئلہ کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو ماہرین نفسیات اور طبی ماہرین نے تقریباً 10 قسم کے جو خوف ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو 10 قسم کے خوف ہیں ان میں سب سے پہلا خوف یہ ہوتا ہے کہ اونچائی سے، بلند مقام سے ڈرنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی اونچائی پہ جاتے ہیں، کسی اونچے جھولے پہ جاتے ہیں یا کسی مینار پہ جاتے ہیں، تو ان کو بہت خوف آتا ہے، اور کئی جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بالکل نہیں جا سکتے۔ تو یہ ایک نارمل چیز ہے، اس کو ایکروفوبیا کہتے ہیں۔ دوسرا، بعض لوگوں کو عوامی اجتماعات یا یہاں پہ بہت زیادہ ہجوم ہو، بہت زیادہ لوگ ہوں، وہاں پہ ان کو جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، اور میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہوں وہ وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ جانے سے وہاں ڈرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ نفسیاتی عارضہ ہے جس کو ایگروفوبیا کہتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہوتا ہے سوشل فوبیا۔ سوشل فوبیا، اس کو سماجی اضطراب کہتے ہیں۔ یہ لوگ سوشلی ایک دوسرے کو، سماجی طور پہ ایک دوسرے کو ملنے سے کتراتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جو سوراخ ہوتے ہیں ان سے، یا ایسی جو سطحیں ہموار نہیں ہوتی ان سے جو ہے وہ ڈر لگ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کئی لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کو قے یا متلی نہ آ جائے، ان کو نوزیا نہ ہو جائے، ان کی جو ہے وہ طبیعت اس طرح سے خراب نہ ہو جائے۔ اور کئی لوگوں کو جو ہے وہ خوف ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی تنگ گلی سے جا رہے ہیں تو اس سے نہیں وہ گزر سکتے، یا ان کو خوف ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ سے پھنس نہ جائیں، یا وہ اس قسم کے جب مقام سے گزرتے ہیں تو وہ اس سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ شرمندہ ہونے کا ہوتا ہے خوف، کہ فلاں بات ہو جائے گی، لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور جس کو ایریٹوفوبیا کہتے ہیں، وہ اس کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ اور ایک اور خوف ہوتا ہے جس کو ہائپوکونڈریا کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ اپنی صحت کے بارے میں پریشان، خام خواہ پریشان، نہ مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے یہ بیماری ہو جائے گی، مجھے یہ جو ہے وہ صحت کا مسئلہ ہو جائے گا، اور وہ اپنے آپ کو فکر مند رکھتے ہیں کہ مجھے کوئی نہ کوئی جو ایسے سنگین بیماری ہو جانی ہے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جو مکڑیاں ہوتی ہیں ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بعض جو ہے ان کو مختلف قسم کے حشرات سے ڈر ہو سکتا ہے، جیسے لال بیگ ہے، یا اس کے بعد کئی لوگ جو ہے وہ چوہے سے، چھپکلی سے، ان چیزوں سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے، جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو اس وقت وہ ڈرتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے جو خوف ہیں، اور یہ ماہرین نفسیات اور جو طبی ماہرین ہیں انہوں نے ان کو 10 قسم کے جو خوف جو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کیے ہیں
ان کیٹیگریز میں رکھا ہے۔ اب ان کو جو ہے وہ سیریس لینا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی موروثی وجہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی جینیٹک ریزن ہو سکتی ہے، اس کے حالات ہو سکتا ہے زندگی میں کسی وقت کسی کو جو ہے وہ کسی سے اس قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو جس کے بعد ہمیشہ سے وہ خوف ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے، علاج ہے۔ یہ کسی کے کہہ دینے سے کہ خوف نہ کرو، ایسے نہ کرو، وہ خوف دور نہیں ہوگا۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، ماہر نفسیات کے پاس جائیں، وہ آپ ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کے آہستہ آہستہ اس چیز کے بارے میں آپ کو آگاہی دے کے پھر جو ہے اس کا خوف جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو زبردستی یا اس کو بتانے کی کوشش کریں یا اس کے سامنے فار ایگزامپل اگر کوئی کیڑے سے ڈرتا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ خود دیکھو یہ کچھ نہیں کر رہا، اس طرح سے شاید اس کا خوف نہیں جائے گا۔ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ماہرین نفسیات سے ملنا بہت ضروری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا جو ولاگ ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، تو اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے ولاگ جو ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔